وہ پھر میرے استاد بھی وہ دفعہ لگی تھی، میرے بھی وہ دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295 اے 295 سی۔ جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے۔ ویس معاویہ معاویہ ہاں جی میں نہیں کرتا۔ اوکے ہو گیا، سکون کسی پاسے نہیں ہے، نہ پاکستان تو نہ مدینہ یا نہ مکہ۔ اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر یوٹیوبر رجب بٹ کے نام سے ایک لڑکا ہے کہ جو اپنی ماں بہن فیملی کو بیوی کو دکھا کر یوٹیوب سے ویورشپ حاصل کر رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے، اور خود کو یہ کہتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں، میں بہت بڑا سوشل ورکر ہوں، یوٹیوبر ہوں۔ تیری کوئی اوقات نہیں، اگر تو اپنا بوتھا دکھائے تو کوئی بھی تجھے دیکھنے والا نہیں۔ لوگ بظاہر آپ کی فیملی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اپنی ماں کا بھی دکھا رہا ہوتا ہے، وہ یہ کر رہی ہے، میری بیوی یہ کر رہی ہے، میری بہن یہ کر رہی ہے۔ سدھو موسے والا جو بھارت کا ایک گانے والا شخص تھا، جو اس کی ماں نے اس کے لیے تعزیت کی، فاتحہ خوانی کا، دعا کا ایک سلسلہ جاری کیا، جو قرآن و حدیث کے اندر بالکل واضح منع ہے کہ جب کوئی کافر مر جائے تو تم اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باپ کے سامنے ایک یوٹیوبر گیا تو اس نے کہا کہ آپ میرا نام لیں ویڈیو کے اندر، تو اس کے باپ نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے معاویہ۔ تو اس کا باپ بکواس کرنے لگا، کہنے لگا کہ معاویہ نام میں نہیں لے سکتا۔ ویس معاویہ معاویہ ہاں جی میں نہیں کرتا۔ حالانکہ معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی کا نام ہے، تو صحابی کا نام لینے سے اس نے انکار کیا۔ اور اس کے علاوہ اپنی بہن، اپنی ماں اور اپنی بیوی، ان سب کو دکھا کر یوٹیوب سے ویورشپ لینا، ملین کے اندر ویڈیو کا چلا جانا، اور اس کے علاوہ پیسے آ جانا، ڈالرز کا آ جانا، گاڑیاں خریدنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ سے تو کروڑ مرتبہ وہ منڈی باولدین کا بلال مارت بہتر ہے کہ جس نے نہ آج تک اپنی بہن دکھائی، نہ بیوی دکھائی، نہ ہی اپنی ماں دکھائی، لیکن اس کے سبسکرائبرز، اس کے ویوز، اس کے لائکس اور اس کے فالورز آپ سے کئی گنا بڑھ کر ہیں، لیکن کبھی بھی اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ یوٹیوبر رجب بٹ کے اوپر پاکستان کی طرف سے گستاخیوں کے معاملے کے اندر کوئی 295 اے اور سی کا کوئی قانون لگا ہوا تھا، جو اس کے اوپر حکومت کی طرف سے لگایا گیا تھا کہ تم نے یہ گستاخی کی، اور اس گستاخ ملعون شخص نے وہ مقدس قانون کہ جو صرف اور صرف ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے بنا تھا، اس قانون کو ہاتھ کے اندر لیا اور اس کے نام سے اپنی پرفیوم کو لانچ کیا۔ وہ پھر میرے استاد بھی وہ دفعہ لگی تھی، میرے بھی وہ دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295 اے 295 سی۔ جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ کے اندر جب سے یہ قانون بنا، یہ لفظ کسی نے بھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ پاک مقدس قانون ہے اور اس کا یہ نام ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے۔ تو کسی مومن یا مسلمان کی اتنی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس لفظ کو اپنے ہاتھ کے اندر لے۔ اس نے اس قانون کے نام سے اپنا ایک پرفیوم لانچ کیا اور کہا کہ میرے اوپر پہلے بھی 2 پرچے تھے، یعنی 2 پہلے بھی میرے اوپر قانون لگے ہوئے ہیں، تو اب اگر تیسرا لگ گیا تو کون سی بڑی بات ہے، یعنی ناموس رسالت کے قانون کو اس نے چھیڑا ہے۔ آج صبح جلالی علماء کونسل کا جو اجلاس ہوا، اس کے اندر متفقہ رائے جو طے کی گئی کہ رجب بٹ جو یوٹیوبر ہے، اس نے 295 سی قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور اس کی گستاخی کی، اور اس زمرے کے اندر رجب بٹ واجب القتل ہے۔ اب یوٹیوبر نام نہاد صحافی اور اینکر اٹھ کر چون چون شروع کر دیں گے کہ مولوی کسی کو جینے نہیں دیتے، مولوی جناب اٹھ کر جلدی فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم مولویوں کو پڑھ جاؤ یا تم مولویوں سے بات کرو؟ وہ رجب بٹ جس کی اوقات اتنی ہے کہ اپنی بیوی کو دکھانے کے علاوہ کوئی ویوز نہیں آ رہا، وہ اٹھ کر ناموس رسالت کے قانون کو پڑھ گیا۔ اس نے وہ نام اپنی ایک پرفیوم کا رکھ دیا۔ یہ نام کسی بندے نے آج تک نہ کسی عدالت کا، نہ کسی ہاسپٹل کا، نہ کسی وکالت کا، نہ کسی ادارے کا یہ نام آج تک نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے بہت بڑا مقدس قانون کا نام ہے، اور اس شخص نے یہی پرفیوم کا نام رکھ لیا، اور کل یہی گتے نیچے گریں گے اور کل اسی قانون کی بے حرمتی ہوگی۔ تو یہ یوٹیوبر، یہ نام نہاد صحافی، یہ اینکر اتنے ایموشنل نہ ہوں۔ ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے
کہ رجب بٹ جو یوٹیوبر ہے اس نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، اور کچھ دن پہلے یہ عمرے کے لیے گیا تو اس نے وہاں پر کہا کہ نہ سکون مکے کے اندر ہے نہ مدینے کے اندر ہے۔ اوکے ہو گیا، سکون کسی پاس نہیں ہے، نہ پاکستان تو نہ مدینہ یا نہ مکہ۔ اوکے اہل عشق، اہل مومن اور اہل مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ اتنا سکون جنت کے اندر بھی نہیں ہوگا جتنا سکون مدینے کے اندر ہے۔ دو جہاں کے والی جب وہاں پر تشریف فرما ہے، اگر آپ کو وہاں پر سکون نہیں ملتا تو پھر یہ سمجھ لو کہ آپ کو وہاں سے بلایا نہیں گیا، آپ اپنی طرف سے گئے ہوئے ہیں۔ جن کو وہاں سے بلاوا آتا ہے انہیں سکون جا کر ملتا ہی وہیں پر ہے۔ تمہاری اوقات، تمہاری فیملی، تیرا باپ اور تم سب کچھ جتنے بھی ہو وہ کچھ بھی نہیں ہو ناموس رسالت کے معاملے کے اندر۔ پاکستان کے جتنے بھی اسپیشل سیکیورٹی برانچز ادارے ہیں اور جتنے بھی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں، ان سب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بعد میں یہ کہ کوئی غازی ممتاز اٹھے اور اس کو زمین سے ختم کر کے زمین کو صاف کر دے تو پھر جناب تمہارا سوشل میڈیا طنز کے اوپر آ جائے گا۔ اس سے پہلے اس کو جلدی جلدی گرفتار کریں اور ایسی سزا اس کو دیں کہ کل کوئی دوسرا بندہ یہ جرأت نہ کر سکے کہ وہ ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑے یا کوئی بھی بندہ اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اب گزارش یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر کسی آرمی چیف کے خلاف، کسی کمانڈر کے خلاف، کسی وزیر اعظم کے خلاف کوئی بھی بات آپ سوشل میڈیا کے اوپر کریں یا اپنے کسی فیملی گروپ کے اندر شیئر کریں تو چوتھے سے پانچواں دن نہیں گزرتا، آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے، آپ کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔